قسم ہے حکمت والے قرآن کی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور سیدھی راہ پر ہے۔ یہ قرآن غالب و مہربان خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، پس وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ بے شک ان میں سے اکثر عذاب کے مستحق بن چکے ہیں، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ٹھوڑیوں تک ہے، اس لیے ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے رہ گئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی، پھر اوپر سے ڈھانپ دیا، سو وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ اور ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، سو ایسے شخص کو مغفرت اور بہترین اجر کی خوشخبری دیجیے۔ اور جو کچھ وہ آگے بھیجتے اور جو کچھ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں، اور ہر ایک چیز کو ہم نے واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور اے پیغمبر، ان کو ایک بستی والوں کا قصہ سنائیے جب وہاں کئی رسول آئے تھے۔ جب ہم نے ان کی طرف پہلے 2 رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، پھر تیسرے کے ذریعے ہم نے ان کی تائید کی، سو ان نبیوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہمیں تمہاری ہی طرف بھیجا گیا ہے، اور ہمارا فرض تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم اپنی کوشش سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے ہلاک کر ڈالیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے بہت دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہے؟ بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ اور شہر کے کسی دور مقام سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مانو، ان لوگوں کی بات مانو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ میں اس مالک کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسے معبود اختیار کروں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکے؟ اگر میں ایسا کروں تو میں یقیناً صریح گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، بس میری بات سنو۔ اس کے شہید ہونے پر ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو بھی یہ بات معلوم ہوتی کہ کس سبب سے میرے رب نے مجھے بخشا ہے اور مجھے معزز بنا دیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں لشکر اتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ عذاب تو بس ایک تیز چیخ تھی جس سے وہ گویا بجھ کر ختم ہو گئے۔ افسوس ہے بندوں کے حال پر، ان کے پاس ایسا کوئی رسول نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے جو اب کبھی بھی ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے؟